فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے کوئی فرد یا پوری پارٹی غدار نہیں ہو جاتی۔ ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے۔ حکومت چاہتی ہے الیکشن نہ ہو، اس لیے فساد کی کوشش کرتی ہے۔ ہم کسی فساد اور ہنگامے کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہم اس وقت الیکشن ہو، ہم 2/3 اکثریت سے عمران خان یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ حکومت کا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان الیکشن جیت رہے ہیں۔ لہٰذا اب الیکشن روکنے کے لیے وہ بنیادی طور کے اوپر ملک میں فساد چاہتے ہیں۔ وہ فساد چاہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے پیدا ہو، چاہے وہ جو ماحول پیدا کیا جائے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں ایک لڑائی کڑی کروا دی جائے، اس طرح سے پیدا ہو، یا جو بھی ماحول پیدا ہو، الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا جو مدعا ہے، ہمارا جو کامیابی ہوگی ہماری، وہی ہوگی کہ ہم بغیر فساد کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے الیکشنز اس ملک میں کروا لیں۔ مجھے ایک نام بتا دیجیے جو پی ٹی آئی کا ہو جس نے یہ شہداء کے خلاف ٹرولنگ میں حصہ لیا ہو۔ پالیسی بیان نہیں تھا، کہیں پہ بات نہیں ہوئی۔ بیپر آیا ہے، شہباز نے بیپر دیا ہے، ورڈز کی چوائس جو ہے اس کی مناسب نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے جو فضل الرحمان نے پہلے بیان دیے ہیں، جو نواز شریف نے دیے، لفظوں سے کوئی غدار تو نہیں ہو جاتا نا، لفظ تو کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں۔ آپ اس کو بلا کے کہہ دیں کہ بالکل تم نے غلط کیا ہے، اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے، وہ شہباز معذرت کر دیتا ہے۔ آپ پوری پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی کو آپ کہہ دیں کہ نہیں غدار ہو گئی ہے کیونکہ ایک بندے نے یہ بیپر دے دیا۔ دیکھیں میری نظر میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اس چیزوں کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش الیکشنوں تک پہنچنے کی ہے، فساد کے بغیر۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ متنازع بیان دینے کا فیصلہ جس اجلاس میں ہوا، تمام شرکاء کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ ضرورت پیش آئی تو عمران خان کو بھی گرفتار کریں گے۔ اپنے بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جہاں یہ بیان دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیان دینے کی ڈیوٹی شہباز گل اور فواد چودھری کی لگی۔ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس بیان کے پیچھے پارٹی پالیسی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور اب اسے یہ کور نہیں کر سکیں گے۔ ویلکم بیک۔ شہباز گل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ٹیم کی سربراہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن فرحت عباس کاظمی کریں گے، جبکہ ٹیم میں ایس پی سٹی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او شامل ہوں گے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم شہباز گل پر لگی دفعات کے حوالے سے جامع رپورٹ ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا کو پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے شہباز گل کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ اگر ان کا بیان غلط تھا تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ فوراً فنڈنگ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حقائق کے برعکس فیصلہ دیا۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہاں پر ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک پورا منصوبہ بنایا گیا، اس کے بعد حرام کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، بیرونی مداخلت سامنے آئی۔ شہباز گل صاحب انہوں نے بات کی، آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو کہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک بات نہیں تھی۔ قانون واضح ہے، قانون کا طریقہ کار ہے، آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ ایف آئی آر لیں اور بلائیں، ان کے سامنے مقدمہ بنائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا، وضاحت طلب کریں ان سے۔ بٹے مار مار کے، شیشے توڑ کے، گاڑی سے نکال کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جایا جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کر رہی ہے۔ حقائق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہی جھوٹے ہیں۔ دوسری، قانون کی غلط تشریح کی گئی ہے، پاکستان کے بھی قانون کی اور باہر کے ممالک کے قانون کی بھی غلط تشریح کی گئی ہے۔ تیسرا، جو اختیار ہے ہی نہیں قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے۔ یہ اختیار صرف
ہوتا ہے کورٹس کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے. انہوں نے اپنی تشریح کرنی شروع کر دی. قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے کے بعد گمراہ افراد سیدھے راستے پر آنے لگے. فوج مخالف بیان دینے والے ایک اور پی ٹی آئی کارکن کو غلطی کا احساس ہو گیا. لاہور کے رہائشی محمد شبیر کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال سے تحریک انصاف کے کارکن ہیں. اس کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معذرت خواہ ہیں. میں بھگوان پور کا رہائشی ہوں. میں پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی سے بستا ہوں اور عمران خان کو پسند کرتا ہوں. مجھے میاں محمود رشید اور میاں حامد وغیرہ نے شالیمار ٹاؤن کے نیشنل جنرل سیکرٹری کا وعدہ کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ رجسٹری پر اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ گیا, اپنے سرار پر ایک نظم بول دی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں. اگر اس نظم کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بڑی سیاسی جماعت اور ملکی سلامتی کے ادارے کے درمیان تفریق تباہ کن ہے. ٹویٹ میں فواد چودھری نے مزید کہا کہ پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو. سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. حالیہ واقعات سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کے دائرہ اختیار کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ان کا کہنا ہے کہ جس اکاؤنٹ کی تفتیش کی جا رہی ہے اس میں 6 سال کے دوران صرف 21 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی. جب میں اس وقت صوبائی صدر تھا تو اس وقت ہم نے صوبے کی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے نام سے اکاؤنٹ کھولا تھا, اور اس اکاؤنٹ میں نہ ہم نے کوئی فارن فنڈنگ کی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی فارن فنڈنگ کا تعلق ہے, بلکہ یہ صرف ہم نے فیسیلیٹیشن کے رکھا تھا کہ جو ہمارے یہاں کے ملازمین تھی 3 لوگ اور جو ہمارا آفس رینٹ ہوتا تھا وہ اس کی تھرو جو ہے نا پیسے آتے تھے اور تھرو چیک وہ پیسے جو ہے نا تنخواہوں میں اور رینٹ میں جاتا تھا. تو اس میں کوئی اللیگلٹی بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کوئی اس قسم کی آرڈرز بھی نہیں دیا ہے تو ہم صرف اس لیے آئے ہیں. ایف آئی اے کا جورسڈکشن نہیں ہے, یہ پارٹی کی ایک اکاؤنٹس تھی, اس میں نہ میرا پرسنل کوئی ایشو ہے نہ کوئی, اس لیے ہم نے آج ہائی کورٹ کا جو ہے نا دروازہ پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹایا ہے. تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ پر کوئی کارروائی نہیں کر رہا. جانبداری بالکل واضح ہے. ہمیں ان سے صاف شفاف الیکشن کی کوئی امید نہیں, اس لیے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جلد مستعفی ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے مینڈیٹ سے تجاوز اس نے کیا. اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی یہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہیئرنگ ہونی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رپورٹ بھی جو فارن فنڈنگ ہے وہ آنی تھی, پر الیکشن کمیشن نے بہت کنوینئنٹلی اس چیز کو اگنور کیا, اس کو پس پردہ ڈالا, اور اس چیز کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستانی لوگوں کے محنت کشوں کے جو ڈونیشنز ہیں اس کے ساتھ چلتی ہے اور الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کی عکاسی کرتی ہے. یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے چیئرمین الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران جلد از جلد وہ مستعفی ہوں, امیجیٹلی مستعفی ہوں, کیونکہ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب بھر میں کاروبار کے اوقات کار کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا. کاروباری مراکز رات 9 بجے کے بعد بھی کھل سکیں گے. اتوار کو بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب بھر کے تاجر نمائندوں کا اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے فوکل پرسن برائے ٹریڈرز ناصر سلمان، صوبائی وزراء، رہنما پی ٹی آئی اسد عمر، شفقت محمود اور اعلیٰ افسران شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں پنجاب بھر میں کاروبار کی اوقات کار کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا. صوبے بھر میں اب رات 9 بجے کے بعد بھی دکانیں کھل سکیں گی. اتوار کو بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر خوشحال تاجر اور پنجاب کے ویژن پر عمل پیرا ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ شہباز شریف آئے گا تو ہوا بدل جائے گی، لیکن شہباز شریف کے آنے سے مہنگائی کا طوفان آ گیا. شہباز شریف نے تو تاجروں پر ہی بجلی گرا دی. اجلاس میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ تاجروں پر کسی قسم کی پابندیوں کے حق میں نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ نے تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی وزراء میاں اسلم اقبال اور ناصر سلمان کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی.
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 2 دہشت گرد مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. ISPR کے مطابق کلاچی میں پولیس کی گاڑی پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس کے بعد پاک فوج کی کوئک رسپانس فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے. مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہتے ہوئے علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کالعدم TTP سے آئین کے تحت ہی مذاکرات ہوں گے. پاک فوج طالبان سے نمٹنے کی صلاحیت اور قوت رکھتی ہے. اگر کوئی ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے تو خواتین اور بچے ساتھ ہیں تو بات ہو سکتی ہے. وہ اتنی سخت ہے، بلکہ دے آر فلی جو ہے وہ امپاورڈ کہ ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. تو اگر وہ بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد وہ اگر کسی وہ ہے وہ ضابطے میں آتے ہیں ان اکارڈنس ود لا، تو ٹھیک ہے، ان کو موقع جو ہے وہ دیے جانے کی ایک جو ہے وہ بات پارلیمنٹ میں نے بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ ہتھیار رکھ دیں اور وہ ایک امن کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بننا چاہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہاں پہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو سبھی جو ہے وہ کسی دہشت گردی میں ملوث یا مؤخذ نہیں ہیں. تو اس لیے جو لوگ باقی ہیں ان کو واپس آنے کا جو ہے وہ موقع ملنا ہے. عوامی مسلم لیگ سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک تیزی سے سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. حکومت کی نہ سیاسی شکل ہے، نہ سیاسی عقل ہے، نہ یہ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا کہ اقتدار میں ہوں تو حکمران اداروں کے گیت گاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ -1 نہیں پھر -all ہوگا، سب گھر جائیں گے. 12 اگست 3 بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس اور 13 اگست رات 11 بجے جلسے سے خطاب کروں گا. PTI رہنما مراد سعید کا کہنا ہے کہ عمران خان کے اڈے دینے سے انکار پر رجیم چینج آپریشن ہوا. امریکہ کے غلاموں کو اقتدار میں لایا گیا. 100 ارب کی کرپشن بچانی تھی، وہ بھی بچا لی گئی. لیکن ان لوگوں کو ہماری جانوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. لوگ امن چاہتے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ڈرون حملے ہوئے. رجیم چین آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ. ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک رجیم چین آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر رجیم چین آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا. فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی. پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا. 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے. لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار. ڈرون حملوں کی اجازت تھی نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں. 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا، اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا. عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی. عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا کوئی دہشت گردی نہیں تھی. نون لیگ کی رہنما عظما بخاری کا کہنا ہے کہ شہباز گل جیسے لوگوں کی زبان کا نہ تو کوئی سٹاپر ہے، نہ ہی ان کی ذہنی سوچ کا کوئی معیار ہے. عمران خان نے نوجوانوں کی اخلاقیات تباہ کر دیں. PTI کے جس معاملے کو بھی ہاتھ لگایا جائے تو فراڈ اور فتنے کی سٹوری نکل آتی ہے. عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست، وہ پاکستان کے اندر اس نے ایک ایسی قوم کو جنم دے دیا ہے جس کو نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ کسی کا خیال ہے. لوگوں کے گھروں تک تو وہ پہنچ ہی گئے تھے، لوگوں کی ماں بہنوں تک، ان کے مرے ہوئے والدین تک، ان کے جو دنیا سے گئے ہوئے رشتہ دار ہیں وہاں تک تو وہ پہنچ ہی گئے تھے. اب وہ ان کے ایکچولی ان کے منہ کو خون لگا ہے اور ان کے منہ کو اقتدار کا خون لگ گیا ہے، جس کے بعد اب یہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری قوم شہداء کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے لواحقین کے ساتھ افسوس کر رہی تھی. یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوا رہے تھے اور صرف اس سے بات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے شہباز گل جیسے کچھ لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں جن کی زبان کا نہ تو کوئی سٹاپر ہے، نہ ان کی دماغ کی گندگی کا کوئی معیار ہے، اور نہ ان کی جو ہے وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں جاری الیکشن شیڈول فوری معطل کرنے کی تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے استدعا کی کہ الیکشن شیڈول معطل کیا جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن روکنے کا کوئی قانونی جواز بتائیں۔ قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہوئیں تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے، اس لیے شیڈول معطل کیا جائے۔ 123 حلقوں میں الیکشن کروائیں تو تیار ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 123 حلقوں میں بھی الیکشن ہو جائے گا، پہلے یہ تو ہونے دیں آپ الیکشن لڑیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں نقصان کے ازالے کے لیے متاثرین کو دی جانے والی 1 ارب 4 کروڑ روپے امداد غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں خیبر، کرم، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور اورکزئی کے مکمل تباہ شدہ مکانات کے مالکان کو مجموعی طور پر 82 کروڑ 64 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ دستیاب نہیں، جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب اور قدرتی آفات کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو منتقل کیے گئے 59 کروڑ 22 لاکھ روپے کا ریکارڈ بھی غائب ہے۔ قطعی رقم کا ریکارڈ نہ ہونے پر آڈیٹر جنرل نے پی ڈی ایم اے اور ڈپٹی کمشنر کے انتظامی اور مالی امور کو انتہائی ناقص اور کمزور قرار دیتے ہوئے آڈٹ پر اعتراضات لگائے ہیں۔ دنیا بھر سے خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ dunianews.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں ہر خبر سے باخبر۔